میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے میں جو غلط کانسیپٹس پھیلے ہوئے ہیں اس پہ بات کروں اور اس کی کلیئرٹی کرنے کی کوشش کروں. جیسے کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ وہ پہلا قبلہ ہے یا دوسرا قبلہ ہے، اور کچھ لوگ کلیئر ہیں کہ وہ پہلا قبلہ ہے. تو ہمیں قرآن سے دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا علم دے رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے، اللہ کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو سورت آل عمران سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 96 اور 97، 96 اور 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیتا وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا، للذی ببکہ مبارکن، جو مکہ کے ساتھ ہے، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکن مبارک ہے، وہدم اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر اس کا ایڈریس بھی ہمیں دے رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ لوگ کنفیوز نہ ہوں. لیکن کیونکہ لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک سے علم لیتے نہیں ہیں، اس لیے وہ جو معاشرے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے وہ علم لیا ہوا ہے، انہوں نے سنا کے لیا ہوا ہے، تو وہی کانسیپٹ ان کے پکے ہو چکے ہیں دماغوں میں. تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت ہے. اب ساتھ میں اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت کر رہا ہے نیکسٹ آیت میں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں اس کی استطاعت ہو لوگوں میں سے، اس پر حج بیت اللہ کا حج کرنا جو ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے. ومن کفر، اور جو کفر کرے یعنی کہ جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بس اللہ غنی ہے عالمین میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کنفیوژن دور ہو سکتی ہے ہماری قرآن پاک سے، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں اس گھر کا جو پہلا گھر ہے اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے اس کا ایڈریس دے رہا ہے یہاں پہ، بلکہ اس کو مبارک کہہ رہا ہے تمام جہانوں کے لیے، اور اس کی نشانیاں بھی مزید بتا رہا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن میں ہو جاتا ہے، اور اس گھر کا جس کی استطاعت ہو اس پر حج بھی ہے واجب. تو اس میں کنفیوژن تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا پہلا قبلہ کون سا ہے اور دوسرا قبلہ کون سا ہے. امید ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کا. جزاک اللہ.